تم کہاں ہو؟ اسے اپنے الفاظ سنائی دیے۔ وہ شرارت سے اس کے نزدیک آئی، شہادت کی انگلی وہ اس کے سینے پر بجا رہی تھی۔ تمہارے دل میں کیا نہیں ہوں؟ پھولے شرارتی چہرے کے ساتھ وہ اس سے دریافت کر رہی تھی۔ بارش کی رفتار تیز ہوئی، کچی مٹی کی سوندھی خوشبو، درختوں کے پتوں کا شور، پھولوں پر گرتی بوندوں کے گیت۔ چلتی مدھم ہوا میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا موسم سے بھی زیادہ بھیگی آواز میں بولا، وہاں نہیں ہوگی تو؟ وہ لمحے بھر کو رکا، اس کی جڑی ہوئی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر توقف کے بعد بولا، یہ دھڑکے گا کیسے؟ زمیں ذات کی کال، تم نے مجھے 31 دن پریشان کیے رکھا، معلوم نہیں تھا کہ حقیقت بن کر سامنے آؤ گے۔ سبز بٹن پر پش کر کے وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ اس کی بات کے اختتام پر ایک بھاری مردانہ قہقہ ابھرا، اس کے بعد گلا کھنکھارنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے لگا تم مسلمان ہو، سلام تو کرو گی ہی، مگر تم نے تو شکایتی بیویوں کی طرح شکوے کرنا شروع کر دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ سیاہ اسکرین پر زمیں ذات کی ڈی پی نظر آ رہی تھی۔ ڈی پی ایک کیکٹس کے پودے کی تھی، جبکہ الاف کی ہمنگ برڈ۔ ہیکنگ کی دنیا میں اس کا نام بھی تو یہی تھا، ہمنگ برڈ۔ ویسے میری عادت ہے، پریشان کرنے کی مجبوری ہے، اب تو لمبے عرصے کے لیے پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الاف نے نچلا لب تر کیا۔ ہیکرز کے لیے اس طرح کی سچویشنز معمولی ہوتی ہیں۔ اس نے ایسے کئی کیسز تنہا ڈیل کیے تھے، مگر اس بار جو تھا وہ کوئی عام نہیں تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز الاف کو کہہ رہا تھا کہ وہ چکنا ہو جائے، کیونکہ اس بار پالا کسی تگڑے سے پڑا ہے۔ کون ہو تم؟ اس کی محظوظ مسکراہٹ کی آواز ہیڈ فونز میں سے بآسانی اس تک پہنچ گئی۔ وہ دل کو ڈھارس بندھا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، مگر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، یہ دماغ اسے بتا چکا تھا۔ ڈینس نے کرسی کی پشت چھوڑی ہوئی تھی، وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس بات پر تحقیر سے اس سے مخاطب ہوا، کیوں نہیں، اور کسے بلائیں گے؟ تم سے زیادہ بہتر سروس اور کون دے سکتا ہے ہمیں؟ لو درجے کے لوگ اچھے سے چاکری کرنا جانتے ہیں نا؟ مسکراہٹ نے یکدم سکڑی، خاموشی نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مانو وہاں جیسے کوئی نہ ہو، فقط ان 7 لوگوں کے۔ چھری کانٹوں کی آوازیں، دبے دبے قہقہے اور کھسر پھسر کی آوازیں سب اس ایک تانے میں گھل مل گئی تھیں جو ڈینس کے لبوں سے برآمد ہوا تھا۔ خوشی زائل ہوئی اور ہدک نے آن گھیرا، اس ہفتے تم پر رحم کھایا ہے تو تمہاری ماں کی وجہ سے، میرے رحم کو پچھتاوا نہ بناؤ، سمجھ گئے نا؟ مایوسی سے سر ہلاتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے فون کی طرف لپکا، کال ریسیو کی، لاؤڈ سپیکر پر لگایا اور جھک کر منہ بالکل فون میں گھسا کر تھاڑا، دیکھو اب تمہارا بچنا ناممکن ہے، میں ابھی کے ابھی تمہیں ٹریس کروا کر گرفتار کرواتا ہوں۔ تم نے مجھے ہلکا لے لیا، غلط کیا، اب انجام کے لیے تیار رہو۔ طیش میں آ کر وہ فون کاٹنے ہی والا تھا کہ اسے مدھم سا نسوانی وہ سنائی دیا۔ سرخ بٹن پر جاتی انگلی ہوا میں رک گئی۔ راہیم ایک دم ٹھہر گیا۔ دماغ نے دل کی بے خودی پر اس کو جھنجھوڑا تو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش میں آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے حد عجیب ہو رہا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، ٹھیک تھا، لیکن قتل جیسے گناہ میں ملوث ہونا، یہ بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو پونچھتے ہوئے وہ اس سیاہ بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں کم و بیش 18-19 برس کی لڑکی تھی، اس کی بہنوں سے تھوڑی بڑی۔ دیکھو میں نے یہ بات کی ہے پولیس سے، وہ تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں یقین دلاتی ہوں وہ تم سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے، نہ ہی وہ تمہیں دھمکی دیں گے۔ انہوں نے بیجنگ کی پولیس کو بھی انوالو کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب تم ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرو تاکہ مسئلے کو سلجھایا جائے۔ ان سے رابطہ کروں؟ ان کی پوری بات سن کر وہ ہولے سے بولا اور پھر گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے کہنے لگا، پھر تمہارا کیا؟ تمہیں تو میں نے بہت سی راز کی باتیں بتانی ہیں، اگر میں ان سے رابطہ کروں گا تو تم سے نہیں کروں گا، یعنی تم چاہ رہی ہو تم ان سب چیزوں سے دور چلے جاؤ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اس سب کا تعلق تو تم سے بھی ہے۔
पता ना कैसे दिन कटे ना तेरे बिन